سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں جس میں سعودی عرب کی سڑکوں پر 3 پیسنجر ایئر کرافٹ کو بڑے بڑے ٹرکس میں دیکھا گیا۔ جدہ کی سڑکوں پر سعودی ایئر لائنز کے 3 بوئنگ 777 ایئر کرافٹس کو 26 ویلر کے اوپر لوگوں نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کر دی۔ آگے پیچھے پولیس اور ٹریفک وارڈن، اسکاٹ میڈیکل اور کئی کرو ممبرز اس قافلے کو آگے بڑھنے میں مدد کرتے دکھائی دیے۔ کہیں اس قافلے کی وجہ سے ٹریفک جیمز دیکھے گئے تو کہیں روڈ سائڈ پر کھڑے لوگ اور بچے حیران سے اس منظر کو انجوائے کرتے رہے۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ شاید جدہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ان کو کہیں قریب ہی مینٹیننس یا ڈسپلے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، لیکن بعد میں معلوم پڑا اس 100 میٹر جتنے لمبے ان 3 ٹریلرز کی آخری منزل 850 کلومیٹر دور سعودی کیپٹل ریاض ہے۔ جی ہاں، بوئنگ 777 کیا کسی بھی ایئر کرافٹ کو روڈ کے ذریعے 850 کلومیٹر بھیجنے والا سعودی عرب اب دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ 2004 میں یورپ بنایا گیا جب ایک کانکورڈ کو ایئرپورٹ سے اسکاٹ لینڈ کو نیشنل میوزیم آف فلائٹ کو بھیجا گیا۔ اس سفر میں 643 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا تھا، لیکن سعودی عرب نے ایک نہیں بلکہ 3 777 کو اتنے لمبے فاصلے تک بھیج کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ صرف ورلڈ ریکارڈ ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کا یہ ایک سوچا سمجھا مارکیٹنگ سٹنٹ تھا جو کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ آئیے اس معاملے کی گہرائی تک جا کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ ناظرین، کانوائے میں موجود پہلے ایئر کرافٹ کا رجسٹریشن نمبر HZAKG ہے۔ اس کے بارے میں ریکارڈز بتاتے ہیں یہ 26 سال پرانا بوئنگ 777 ہے جو 1998 میں سعودی ایئر لائن کو ڈیلیور کیا گیا تھا۔ 18 سال سروس میں رہنے تک کے بعد اس کو گراؤنڈ دیا گیا اور پچھلے 8 سالوں سے یہ جدہ ایئرپورٹ پر ہی کھڑا تھا۔ اسی طرح دوسرے 2 ایئر کرافٹس بھی قریب 18 سال سروس میں کے رہنے کے بعد پچھلے 7-8 سالوں سے گراؤنڈ تھے۔ ان تینوں ایئر کرافٹس نے اپنی سروس لائف کے دوران 50,000 گھنٹوں تک فلائی کیا ہے۔ سروس لائف کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی بھی ایئر کرافٹ اپنے نارمل آپریشن پرفارمنس کر رہا ہو اور اس کے بعد بوئنگ 777 کی سروس کی لائف ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس پیریڈ کے بعد مینوفیکچرر اس کو استعمال کرنے سے منع کرتا ہے، تو کیا اس پیریڈ کے بعد جہاز ضائع ہو جاتے ہیں؟ نارملی جب بھی ایئر کرافٹ اپنی سروس لائف پوری کر لیتا ہے تو ان کو ایئر کرافٹ یارڈز میں پارک کر دیا جاتا ہے۔ گراؤنڈ یارڈ بہت بڑے میدان کو کہتے ہیں جہاں لمبے عرصے کے لیے ایئر کرافٹ کو سٹور کیا جاتا ہے، خاص طور پر ایسے ایریا میں جہاں ڈرائی یا خشک ریگستان جیسا موسم ہو، اور اس قسم کا ایریا ڈھونڈنے میں سعودی عرب کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ ایسے کلائمیٹ میں بونیار بنانے کا مقصد وہاں کھڑے ایئر کرافٹس کو زنگ سے بچانا ہوتا ہے، کیونکہ ڈرائی انوائرمنٹس میں موئسچر کم ہوتا ہے جو کہ میٹل کے لیے کافی خطرناک ہے۔ بون یارڈ میں پارک کرنے سے پہلے ایئر کرافٹ کے انجنز اور دوسرے سینسٹیو پارٹس کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ مٹی، نمی اور ٹمپریچر چینج سے بچایا جا سکے۔ بے شک یہ ایئر کرافٹس کسی کام میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی ان کی پولیٹی مینٹیننس کرنا لازمی ہوتا ہے، جیسا کہ صاف صفائی۔ سروس لائف ختم ہونے کے بعد بھی ایئر کرافٹس میں کافی ایسے پارٹس ہوتے ہیں جن کی لائف ابھی بھی باقی ہوتی ہے، جیسا کہ انجنز، الیکٹرانکس، لینڈنگ گیئر اور اس کی سیٹس۔ تھوڑی سی مینٹیننس کے بعد اس پارٹس کو بالکل نئے جیسا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تمام پارٹس نکال کر کے بعد بھی پیچھے بچا ڈھانچہ بھی فضول نہیں ہوتا۔ ماڈرن ایئر کرافٹس کا 90% مٹیریل ری سائیکل ہو سکتا ہے۔ ان میں موجود ایلومینیم، ٹائٹینیم، اسٹیلز وہ میٹل ہیں جو دوبارہ سے ری سائیکل ہو سکتے ہیں۔ سروس لائف ختم ہونے کے بعد پہلے دیکھا جاتا ہے کہ پلین کی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر تھوڑی ریپیئر کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قابل ہوں، اکثر کو کارگو پلین لوڈ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اگر اس کے پارٹس سے دوبارہ کوئی کام لینا ہو تو وہ بھی پاسبل ہے، جیسا کہ فلائٹ سیمولیٹر۔ یہ سیمولیٹر پائلٹس کی ٹریننگ کے دوران کام آتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر گراؤنڈ ہوئے پلینز کے کاکپٹ کو کنورٹ کر کے بنایا جاتا ہے۔ ان سب یوزز کے علاوہ گراؤنڈ ہوئے پلین کو دنیا بھر میں ٹورسٹ
प्लेन इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल करना भी बहुत कॉमन है, जैसा कि होटल, कैफे और म्यूजियम। और ये डिपेंड करता है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट करने में कितना खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। जाहिर है अगर के एयरप्लेन रेस्टोरेंट खोलना है वो पहले तो इसको खरीदने के पैसे देगा और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा अलग, क्योंकि ग्राउंड हुआ प्लेन टुकड़ों टुकड़ों में बाय रोड या बाय ट्रेन भेजना ही पॉसिबल है। सऊदी गवर्नमेंट ने भी इन 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को इसी मकसद के लिए जद्दा इतना दूर भेजने का फैसला किया, जिसमें 850 किलोमीटर होने वाला ट्रांसपोर्ट के खर्चा उनके इतना मैटर नहीं करता। असल में इन प्लेन्स की मंजिल है रियाद सीजन 2024। ये सऊदी के कैपिटल रियाद में अरेंज किया गया एक मेगा इवेंट्स है, जिसका मकसद दुनिया भर से टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है। एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कल्चर और स्पोर्ट्स। इस रियाद सीजन को आगे मुख्तलिफ 14 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें बुलेवार्ड वार्ड, बुलेवार्ड सिटी, किंगडम अरीना, वंडर गार्डन, जू, स्टूडियो 2, सबसे नया बुलेवार्ड रनवे भी शामिल किया गया है। रियाद सीजन 2024 के लिए एक पूरा एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसमें रनवे, कंट्रोल टावर और 3 रियल लाइफ बोइंग 777 एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे। दुनिया भर से आए टूरिस्ट इस जोन में अपने एविएशन क्रेज को पूरा कर सकेंगे। लग्जरी एयरक्राफ्ट बॉडी के अंदर डिनर हो, कॉर्पोरेट में या फिर कंट्रोल टावर में, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड बेशुमार लग्जरी एंटरटेनमेंट के लिए रियाद सीजन 2024 में बुलेवार्ड रनवे जोन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अक्टूबर 2024 से शुरू होकर मार्च 2025 तक चलने वाला ये इवेंट सऊदीया प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजन 2013 का एक छोटा सा हिस्सा है। इसको सबसे पहले 2019 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इसको इंटरनेशनल प्रेजेंट नहीं मिल सकी। 2022-23 सीजन की ओपन सेरेमनी में 7.5 लाख विजिटर्स ने अटेंड किया, जिसमें सबसे ज्यादा टीम ने एक साथ फ्लाई करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। पिछले साल सऊदी 50 लाख टूरिस्ट अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ और उम्मीद है 2024 का सीजन भी नया रिकॉर्ड बनाएगा। 3 बोइंग 777 को 850 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट कराना भी असल में सऊदी का एक मार्केटिंग स्टंट समझा जा रहा है। एक ऐसा मार्केटिंग स्टंट जो न सिर्फ दुनिया भर में रियाद सीजन 2024 को फेमस कर रहा है, बल्कि सऊदी को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दे गया। इन सब बातों की वजह एक ही है, सऊदी अरब अब बदल रहा है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत इनको सऊदी अरब की ऑयल होने वाली कमाई पर से डिपेंडेंसी हटानी है। पहले सऊदी अरब के लिए ऐसा सोचना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब मिडल ईस्ट में ही छोटी से दुबई ने ऐसा करके दिखाया है। दुबई ने खुद को टूरिज्म और बिजनेस का गढ़ बनाकर तमाम मिडल ईस्ट कंट्री के होश उड़ा दिए हैं। जहां पहले यूएई भी ऑयल पे डिपेंडेंट था, अब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट की वजह से ये डिपेंडेंसी सिर्फ 5% रह गई है। और ये सब देखकर सऊदी अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है। आप खुद देख लें कि विजन 2030 के साए तले सऊदी जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं या जितने भी इवेंट्स होस्ट कर रहा है, इनका टारगेट सिर्फ वेस्टर्न पर है। फिर चाहे वो $500 बिलियन का न्योम प्रोजेक्ट हो या दी रेड सी प्रोजेक्ट, जिसमें 50 लग्जरी होटल्स और 1000 विला बन जा रहे हैं, कुछ साहिल पे और कुछ रेड सी में बने आइलैंड्स पर। इंटरनेशनल इवेंट्स की बात की जाए 2025 में सऊदी अरब फार्मूला E3 और होस्ट करने जा रहा है और 2020 से लगातार दगर रैली सऊदी ही होस्ट कर रहा है, जिसमें ऑफ रोडिंग ड्राइवर्स को मुश्किल रास्तों से होकर 800 किलोमीटर का पूरा ट्रैक करना होता है, वो भी सिर्फ एक दिन में। और ये तो सब जानते हैं, बंजर और ऑफ रोडिंग ट्रैक की सऊदी के पास कोई कमी नहीं। जद्दा से रियाद सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 का ये सफर किसी तरह से आसान नहीं था। सबसे पहला टास्क तो एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना था, जिसमें प्लेन के विंग्स
اور ٹیل کو نکالا گیا اور پیچھے بچا صرف فیوزلاج، ایک فیوزلاج 200 ٹن وزنی، جن کو اٹھانے کے لیے اسپیشل کرینز کا بندوبست کیا گیا۔ لفٹ کرنے کے لیے اسپیشل نائلونز کا استعمال ہوا تاکہ باڈی پر سکریچز نہ آئیں۔ بڑی احتیاط سے باریک کیلکولیشن کے بعد 2 کرینز نے مل کر فیوزلاج کو اوپر اٹھا کر 26 ویلرز کے اوپر رکھ دیا۔ یہ کہلاتا تو 26 ویلر ہے، لیکن اصل میں اس میں 104 ٹائرز ہوتے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ سے ریاض تک کا یہ سفر بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ کون سے پوائنٹ پر 100 میٹر لمبے ٹریلرز کو کہاں سے ٹرن کروانا ہے، یہ سارا روٹ پہلے سے پلان کیا گیا تھا۔ کچھ روڈز پر نارمل ٹریفک کو روڈ سے اتار کر آف روڈ ٹریک سے گزارا گیا تاکہ کانوائے کو مسئلہ نہ ہو اور ٹریفک بھی چلتا رہے۔ اس طرح کا کانوائے نارملی 20 کی سپیڈ سے زیادہ نہیں چلتا، کیوں؟ اس سے تیز چلنے سے ٹریلر کی لوڈ بیلنسنگ بگڑنے سکتی ہے۔ آگے پیچھے پولیس کی گاڑیوں نے سٹارٹ سے اینڈنگ تک کانوائے کا ساتھ دیا تاکہ راستے میں ٹریفک رکوا کر پہلے کانوائے کو گزارا جائے۔ اس پورے آپریشن میں ڈس اسمبلی یعنی پلین کے پرزے الگ کرنا، پھر ٹرانسپورٹ کرنا اور آخر میں وہاں پر ونگز کو جوڑنے میں ٹوٹل قریب 10 دن کا وقت لگا۔ 10 دن جس میں راتیں بھی شامل تھی۔ کل ملا کر بات اتنی ہے کہ سعودی عرب اپنے ویژن 2030 کو لے کر کافی سیریس ہے، جس کے لیے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ایسے کئی سٹنٹس دیکھنے کو ملے۔ پر ایک سوال جس کا جواب ابھی بھی ادھورا رہ گیا ہے، کیا واقعی سعودی عرب دبئی کے ٹورازم کو ٹکر دے پائے گا یا نہیں؟ اس کا آپ کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں۔